الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلبة، ہم نے گزشتہ سبق میں الماضی المعروف المثبت، الماضی المجہول المثبت پڑھا تھا۔ الماضی المعروف المثبت پڑھا تھا ہم نے، اور الماضی المجہول المثبت پڑھا تھا ہم نے۔ یہ دو قسمیں فعل ماضی کی یعنی پاسٹ کی یعنی گزرے ہوئے زمانے کی ہم نے پڑھی تھی۔ اب دیکھ لیتے ہیں کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا فعل یعنی ضربا پڑھا تھا ہم نے، ضربا۔ اس ایک مرد نے مارا، اور یہاں پر ہم نے پڑھا تھا اس ایک مرد کو پیٹا گیا یعنی مارا گیا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس میں آپ کو کئی ساری نئی باتیں جاننا ہے اس کے اندر۔ یہ آپ نے پڑھا اس ایک مرد نے مارا، ہم اس کو سمجھیں گے۔ جب ہم اس کو سمجھ لیں گے، اس ایک مرد نے مارا، اس کے ذریعے ہم اس کو سمجھ لیں گے۔ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کے سمجھنے کے بعد آرام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو نوٹ بک نکالیے اور لکھیے ماضی کے اقسام، یعنی ماضی کے کتنے ٹائپ ہوتے ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ ہیڈ لائن ڈالیے اپنی نوٹ بک میں، ماضی کے اقسام یعنی ماضی کی قسمیں، ٹائپ آف دا پاسٹ۔ ہیڈ لائن ڈالیے آپ، ہیڈ لائن ڈالو بیٹا، ہیڈ لائن ڈالو۔ اقسام الماضی، ون ٹو تھری فور فائیو سکس، ماضی کے 6 اقسام ہیں۔ ماضی کے کتنے اقسام ہیں؟ 6 اقسام ہیں۔ الماضی 6 انواع، لکھ لو، الماضی 6 انواع، 6 kinds of the past in the Arabic۔ تو نوٹ ڈاؤن کرو کہ ماضی کے 6 اقسام ہیں۔ کئی سارے سینٹینس بول دیے، آپ کو جو بہتر سینٹینس لگ رہا ہے آپ اس میں لکھ لو۔ ماضی کے 6 اقسام ہیں۔ There are 6 kinds of the past in Arabic۔ ماضی کی 6 قسمیں ہیں، یہ لکھ سکتے ہو آپ۔ اور لکھنے کے بعد دیکھو میں ان کے نام لکھنے جا رہا ہوں۔ الماضی المطلق، الماضی القریب،
الماضی البعید، الماضی المطلق لکھو، لکھا آپ نے، الماضی القریب، الماضی البعید، الماضی الاستمراری، الماضی التمنائی، الماضی الاحتمالی، لکھو بیٹا، الماضی المطلق، الماضی القریب، الماضی البعید، الماضی الاستمراری، الماضی التمنائی، الماضی الاحتمالی۔ اب آپ نے یہ 6 اقسام کو لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثالیں دے کر سمجھاؤں گا کہ ماضی المطلق کیا ہوتا ہے، الماضی القریب کیا ہوتا ہے، الماضی البعید کیا ہوتا ہے، الماضی الاستمراری کیا ہوتا ہے، الماضی التمنائی کیا ہوتا ہے، اور الماضی الاحتمالی کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے پہلے میں اس کو مٹا دیتا ہوں اور اس کے بعد لکھ کر اس کے ایگزامپل ساتھ میں لکھ کر آپ کو معنی بتاؤں گا، فرق بتاؤں گا۔ انشاءاللہ العزیز بڑے آرام سے آپ معنی سمجھ لیں گے اور اس کو یاد بھی کر لیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ الماضی المطلق، الماضی القریب، الماضی البعید، الماضی الاستمراری، الماضی التمنائی، الماضی الاحتمالی، یہ 6 اقسام ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الماضی المطلق کون سا ہے۔ الماضی المطلق یعنی جو آپ نے اس سے پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا وہ الماضی المطلق ہی تھا، یعنی ضرب، ضرب، اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مرد نے مارا۔ کاپی کریے اس کو، ضرب، اس ایک مرد نے مارا۔ کاپی کر لیا آپ نے، ضرب، اس ایک مرد نے مارا، الماضی المطلق۔ آپ کیا کریے، ایک پیج کے 6 پارٹ بنا لیجئے، 6 حصے بنا لیجئے، 6 حصے بنا لیجئے۔ اس میں لکھیے الماضی المطلق، بیچ میں لکھیے، مطلب اس طرح سے لکھیں گے، اس طرح سے، جیسے فار ایگزامپل یہ پیج ہے آپ کا، یہاں پر لکھیے الماضی المطلق، اوکے۔ پھر اس کے بعد میں اس کا ایگزامپل لکھیے، یہ ضرب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی میننگ لکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا ایک، اس طرح سے۔ پھر دوسرا لکھیے یہاں پر الماضی القریب، یہاں پر الماضی القریب لکھیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ایگزامپل لکھ لیجئے، اس کے بعد اس طرح سے آگے بڑھتے رہیے۔ تو ایک پیج میں اس طرح سے بنائیے، ہیڈ لائن ڈالیے، اس کے بعد پھر اس کا ایگزامپل لکھیے، پھر میننگ لکھیے، بس ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لکھیے۔ اب اسی طرح سے ہیڈ لائن ڈالیے آپ اپنے پیج میں، جیسے یہ آپ کا پیج ہے، پھر اس کے بعد میں یہ ہیڈ لائن ڈال کر کے پھر لکھیے الماضی القریب،
लिखिए, फिर उसके बाद में लिखिए कद ज़रब, कद ज़रब। इसकी मीनिंग क्या होगी? उस एक मर्द ने अभी मारा। उस एक मर्द ने मारा, अभी मारा, यानी कि अभी अभी मारा है अगर, तो कहेंगे कद ज़रब है, उसने अभी मारा है, कद ज़रब है। कद अकल है, उसने अभी खाया है। कद शरीबा, उसने अभी पिया है। कद नशा, अभी उसने मदद करी है। इस तरह से। लेकिन आप क्योंकि शुरू से एक फेल को लेकर समझ रहे हैं ज़रबा को, तो ज़रबा ही लेकर समझिए आप। ठीक है, लिख लिया बेटा? लिख लिया? चलिए, कद ज़रबा, उस एक मर्द ने अभी मारा। लिख लिया मीनिंग आपने? मीनिंग लिख ली? चलिए, कद ज़रबा लिख के उस एक मर्द ने अभी मारा। हिंदी में लिख लें मीनिंग, अगर उर्दू नहीं आ रही हिंदी में लिख लें। उस एक मर्द ने अभी मारा, अल-माज़ियुल क़रीब कद ज़रबा, उस एक मर्द ने अभी मारा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब अल-माज़ियुल बईद, अल-माज़ियुल बईद क्या होता है? बईद मतलब दूर, बईद की माना है दूर, इसके माना है दूर। माना लिख लीजिए, करीब की माना पास, तो अल-माज़ियुल बईद कान ज़रब, कान ज़रब। देखिए, अल-माज़ियुल बईद क्या है? कान ज़रब, वो उसने मारा था, उसने मारा था। अब आपने ये समझा कि ज़रबा उस एक मर्द ने मारा, ठीक है, यानी उस एक मर्द ने मारा। ठीक, बात खत्म हो गई। इसमें टाइम नहीं कि अभी मारा या पहले मारता था या मारता ही रहता था हमेशा, ऐसा तो नहीं है। बस उसने मर्द ने मारा, बात खत्म हो गई। ठीक, अल-माज़ियुल क़रीब में क्या समझा आपने? कद ज़रबा, उसने अभी मारा है। कद अकला, उसने अभी खाया। कद शरीबा, उसने अभी पिया है। ठीक है, अल-माज़ियुल बईद में आपने क्या सीखा? अल-माज़ियुल बईद में सीखा आपने कान ज़रबा, उसने मारा था। उसने मारा था, यानी उस एक मर्द ने मारा था, उस एक मर्द ने मारा था। मीनिंग लिखिए, काना अकेला, उसने खाया था। काना शरीबा, उसने पिया था। ये इसकी मीनिंग होगी अल-माज़ियुल बईद की। ठीक है, एक तरीका और है इसको समझने का। काना की मीनिंग था है, ऐसे समझ लो आप। ये दूसरा तरीका है समझने का, अगर आपके समझ में आ जाए तो। काना की मीनिंग था होती है, ऐसे समझ लो। और कद की मीनिंग भी, अभी अभी। कद की मीनिंग अभी अभी, ऐसे समझ लो आप समझने के लिए। एक तरीका तो वो है जो मैंने पहले बता दिया, एक तरीका ये है जो मैं अब बता रहा हूं, तो ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ तक दिखा रहा है। अब है अल-माज़ियुल इस्तिमरारी। अल-माज़ियुल इस्तिमरारी क्या होता है? पहले वक्त में कोई काम करता था हमेशा, पहले वक्तों में, उसे कहते हैं। वो कैसे बनेगा अरबी में? काना यज़रिबु, काना यज़रिबु।
وہ مارتا تھا، وہ مارتا تھا. لکھ لو اس کو جلدی. کانا یضرب، یعنی کہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں کانا لگا دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مارتا تھا. اس طرح کی میننگ ہو جائے گی. اور کانا ضرب، اس نے مارا تھا. کانا یضرب، وہ مارتا تھا. اس طرح کی میننگ آئے گی. قد ضرب، اس نے ابھی مارا ہے. ضرب، اس نے مارا. یہ فرق ہے. سمجھ میں آیا؟ لکھ لیا آپ نے؟ چلیے یہ بھی لکھ لیا لاسٹ والا. ٹھیک ہے. چلیے اب رہ گیا آپ کا الماضی التمنائی. تمنا تو تمنا ہوتی ہے، آپ کو بھی تمنا ہوتی ہے، سب کو تمنا ہوتی ہے، اور ہر آدمی جو ہے تمنا کرتا ہے. ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ تمنا کرتا ہے. اردو میں بھی تمنا کے معنی تمنا ہی ہے، عربی میں بھی تمنا کے معنی تمنا ہی ہے. تو اس لیے جو ہے دیکھیں، لکھیے آپ ادھر سے لکھیے، دکھ رہا ہے؟ تو تمنا دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے تمنا عربی میں. چلیے آپ کو ایک ایک مثال کے رٹے مارنے ہیں. اگر رٹے مار لیں گے تو آپ کہیں بھی عربی میں اٹکیں گے نہیں انشاءاللہ. چاہے ضربہ ہو یا قد ضربہ ہو یا کانا ضربہ ہو یا کانا یضرب ہو، سب میں فرق کر لیں گے، لیکن سب کو رٹے مارنے میننگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. الماضی المطلق ضربہ، اس ایک مرد نے مارا. الماضی القریب قد ضربہ، اس ایک مرد نے مارا. الماضی البعید کانا ضربہ، اس نے ابھی مارا. الماضی الاستمراری کانا یضرب، وہ مارتا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں دو آپ کے بچے ہیں یہ نیچے کے. الماضی التمنائی، کیا ہے تمنائی؟ کیسے بنے گا؟ چلیے دیکھتے ہیں. یہاں سینٹنس بنائیں گے لیتما. لیتما، لام یا زبر لئی، تا زبر تا، لیتما. لیتما ضرب. لیتما ضرب، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کاش، کاش وہ مارتا. اگر ہندی میں لکھنا چاہتے ہیں معنی تو ہندی میں لکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا ماضی التمنائی، یعنی کہ وہ تمنا کر رہا ہے کاش وہ مارتا. یعنی پچھلے گزرے ہوئے کسی واقعے کے بارے میں وہ کاش، کاش اکلا، کاش وہ کھا لیتا ہے نا. جیسے کہ لیتما اکلا، کاش وہ کھا لیتا. لیتما ضربا، کاش وہ مارتا. لیتما شربا، کاش وہ پی لیتا. لیتما ناما، کاش وہ سو جاتا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے کوئی بھی فعل آپ ماضی کر لو اور اس میں لیتما لگا دو، ماضی تمنائی بن گیا. ٹھیک ہے بچوں. چلیے اب آپ کا لاسٹ والا رہ گیا 6th ون. کیا ہے؟ الماضی الاحتمالی. یہ الماضی الاحتمالی ہے. اس کا کیسے صیغہ بنائیں گے؟ ہیڈ لائن ڈالیے الماضی الاحتمالی کے لیے، ہیڈ لائن ڈالیے، اور اس کے بعد اس کے نیچے جو سینٹینس لکھ رہا ہوں وہ لکھیے. اس کے بعد اس کے نیچے اس کے معنی لکھیے. تو چلیے ہیڈ لائن ڈالیے الماضی الاحتمالی کی. الماضی الاحتمالی یعنی کہ احتمال، کسی چیز کا احتمال کرنا. اردو میں بھی یہ نفس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو دیکھتے ہیں لعلما، لعلما ضرب، لعلما ضرب، شاید اس نے مارا ہوگا. شاید اس نے مارا ہوگا. لعلما ضرب، شاید اس نے مارا ہوگا. تو یہ 6 اقسام ہیں. آپ ان کو کاپی کر لیجئے، ویڈیو کو پاز کر لیجئے. میں ایک طرف ہو گیا ہوں، آپ ان تمام کو کاپی کریے. اور کاپی کیسے کرنا ہے آپ کو؟
پہلے آپ کو ہیڈ لائن ڈالنا ہے الماضی المطلق کر کے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ضرب لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے اس کے معنی لکھنے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں دیکھیے آپ، یہ ہم نے نوٹ بک کا پیج بنا لیا، یہ دیکھیے یہاں پر آپ ہیڈ لائن ڈالیں گے، اوپر یہاں پر آپ کی ہیڈ لائن ڈل گئی، اور اس کے بعد یہ والا یہاں پر آپ کی ہیڈ لائن ڈل گئی، یعنی الماضی المطلق، یہ ڈال دیا آپ نے الماضی المطلق یہاں پر، پھر اس کے بعد یہاں پر مثال لکھ لی ضرب، اس کے بعد اس کے نیچے میننگ لکھ لی، یہ آپ کا ہو گیا کمپلیٹ، ایک کائنڈ ہو گئی، ایک قسم ہو گئی الماضی المطلق۔ اسی طرح سے آپ الماضی القریب کو لکھیے کہ پہلے سب سے اوپر الماضی القریب لکھ لیجئے، اس کے بعد قد ضرب لکھیے، اس کے بعد اس کی میننگ لکھیے یہاں پر۔ تو ماشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ کا کام ہو جائے گا الحمدللہ۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ 70% تو آپ کو یوں ہی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر میرے طریقے سے اگر آپ پڑھتے رہے تو 70% تو آپ کو یوں ہی یاد ہو جائے گا، بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ کی جتنے بھی کنفیوزنگ ہیں سارے کے سارے ختم ہو گئے الحمدللہ۔ اب باقی 30% کام بچا، اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو یاد کرنا ہے، کیسے؟ الماضی المطلق ضرب، اس ایک مرد نے مارا، الماضی القریب قد ضرب، اس ایک مرد نے ابھی مارا، الماضی البعید کان ضرب، اس نے مارا تھا، الماضی الاستمراری کان یضرب، وہ مارتا تھا، الماضی التمنائی لیتما ضرب، کاش وہ مارتا، الماضی الاحتمالی لعلما ضرب، شاید اس نے مارا ہوگا، تو شاید جہاں پر لگے وہ احتمالی ہوتا ہے الماضی الاحتمالی، اور جہاں پر لیتما لگے وہ ہوتا ہے الماضی التمنائی، اور جہاں پر کانا یضرب لگ جائے وہ ہوگا الماضی الاستمراری۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ پریزنٹ کا صیغہ ہے، یعنی کہ حاضر کا صیغہ ہے، حاضر کا یعنی مستقبل کا صیغہ ہے۔ مستقبل میں کانا لگانے سے استمراری ہو جاتا ہے، یعنی کہ پاسٹ میں کوئی کام چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مارتا تھا وغیرہ، وہ استمراری بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کانا ضربا اس نے مارا تھا، قد ضربا اس نے ابھی مارا، ضربا اس نے مارا۔ تو یہ 6 ٹائپس آف دا پاسٹ ہیں، یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن ان یور نوٹ بک۔ اوکے، تو آج کے لیے اتنا سبق آپ کے لیے کافی ہے، محنت کریے، انشاءاللہ العزیز اس کا رزلٹ بھی آپ کچھ دن میں دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کے ساتھ آج کا ویڈیو مکمل کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر اعتبار سے تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے، تمام مصیبتوں سے حفاظت فرمائے، پروردگار عالم ہر جائز تمناؤں کو پورا فرما دے پروردگار عالم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔